دراصل پاکستان کو اللہ تعالیٰ کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا اور وہ جنگی جہاز ان کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہوگی، اور یہ وہ جنگی جہاز ہوں گے جو مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور جا کر مڈل ایسٹ میں مسلمانوں سے اللہ 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 انسانوں کو جب زمین پر بھیجا گیا تو اللہ تعالیٰ نے ساتھ ایک پیغام بھیجا کہ اے انسانوں، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرنا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ اور یہی پیغام حضرت آدم علیہ السلام کو بھی دیا گیا، یہی پیغام حضرت شیس علیہ السلام کو بھی دیا گیا، یہی پیغام تمام تر انبیاء کو دیا گیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہی پیغام دیا گیا کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم شریعت لے کر آئے وہ صحابہ نے بالکل من و عن قبول کی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابیاں عطا فرمائی۔ 22 لاکھ اور 26 لاکھ مربع میل کے اوپر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے اور مسلمانوں کو ان کے ساتھ حکومت عطا فرمائی۔ لیکن قیامت سے پہلے ایک وقت آئے گا کہ جب اسلام زمین کے ہر گھر میں داخل ہوگا، اور اس کا آغاز کیسے ہوگا؟ اس کا آغاز امام المہدی سے ہوگا۔ ایک وقت آئے گا کہ زمین ظلم و ستم سے بھر چکی ہوگی، کوئی بھی جگہ اور کوئی بھی ٹھکانہ ایسا نہیں رہے گا جہاں پر ظلم نہیں ہوگا، اور ہر شخص ظلم کا شکار ہوگا۔ اس وقت میں اللہ تعالیٰ ایک شخص کو اٹھائیں گے، اور وہ شخص ہوگا امام المہدی علیہ السلام۔ ان کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے مطابق ہوگا، اور ان کے والد کا نام نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کے نام کے مطابق ہوگا۔ ان صاحب جو ہوں گے امام المہدی، ان کے ظہور کے بارے میں مختلف آراء پائی جاتی ہیں، لوگ اختلاف کرتے ہیں، لیکن اگر ہم احادیث کو غور سے ان کا مطالعہ کریں تو یہ بات بالکل کلیئر ہو جاتی ہے کہ امام المہدی ایک مسلمان عام شخص ہوں گے، کوئی بھی ایک پرسنالٹی ہوگی مسلمانوں میں سے، جو ایک تو اہل بیت میں سے ہوں گے، دوسرا یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کچھ ایسی سمبلز، کچھ ایسی نشانیاں دکھائی ہوں گی جس سے لوگ انہیں پہچان لیں گے، اور وہ کس جگہ سے ہوں گے اس کے اندر بھی کافی اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ابن ماجہ میں ہے۔ اگر آپ اس حدیث کو غور سے پڑھیں تو یہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے کہ امام المہدی مشرق کی کسی سرزمین سے ہوں گے، نہ کہ مدینہ منورہ سے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں بلائے جائیں گے یا مدینہ منورہ میں موجود ہوں گے جب ان کی باقی تمام نشانیاں بھی پوری ہو جائیں گی، جب بیدا میں ایک فوج کو دھسایا جائے گا، اور پھر لوگوں کو بالکل کلیئر ہو جائے گا کہ یہی وہ شخص ہیں جن کے اوپر ہمیں بیعت کرنی تھی اور جو امام المہدی ہوں گے۔ اور جو ابن ماجہ کی حدیث ہے وہ کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ، یقتتل عند کنزکم ثلاثہ کلہم ابن خلیفہ ثم لا يصير الى واحد منهم، کہ 3 لوگ، 3 جماعتیں، 3 گروہ آپس میں لڑیں گے، کلہم ابن خلیفہ، یعنی کہ 3 لوگ لڑیں گے، 3 بھائی آپس میں لڑیں گے، کلہم ابن خلیفہ، کہ وہ اس وقت کے حکمران کے تینوں بیٹے ہوں گے، ثم لا يصير الى واحد منهم، اور وہ کسی بھی ایک کے اوپر ان کا ایگریمنٹ نہیں ہو رہا ہوگا، کسی کے اوپر بھی وہ فائنلائز نہیں ہوں گے، اور اس کی وجہ سے جنگ ہو رہی ہوگی، یقتتل یعنی قتال ہو رہا ہوگا، لڑائی ہو رہی ہوگی۔ ثم تطلع رايات السود من قبل المشرق،
اس کے بعد کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ثم تطلع رایات السود من قبل المشرق، مشرق کی جانب سے کالے نشان طلوع ہوں گے، فَيَقْتُلُونَكُمْ قَتْلًا لَمْ يَقْتُلْهُ قَوْمٌ، اور وہ تم سے ایسے قتال کریں گے، ایسے لڑائی کریں گے، لم یقتلہ قوم، کہ جیسے اس سے پہلے کسی نے لڑائی نہیں کی ہوگی، جیسے ہسٹری میں کسی نے نہیں دیکھا ہوگا کہ اس طرح کی بھی جنگ ہو سکتی ہے۔ ثم ذکروا شیئا لا احفظہ، پھر راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا ذکر فرمایا کہ جو راوی کو یاد نہیں رہی، فقال، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَايِعُوهُ وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلَّجِ، اور اگر تم انہیں دیکھ لو، فَبَايِعُوهُ، تم ضرور ان کی بیعت کرنا، ان کی بیعت کے لیے جانا، وَلَوْ حَبْوًا عَلَى الثَّلَّجِ، چاہے تمہیں برف کے اوپر گھسٹ گھسٹ کر بھی جانا پڑے، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بیعت کو لازم قرار دے دیا، فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهُ الْمَهْدِي، کیونکہ ان کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا خلیفہ امام المہدی بھی ہوں گے۔ اس حدیث شریف سے یہ چیز ثابت ہو جاتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل عرب کو جس شخص کے بیعت کرنے کا حکم دیا، وہ شخص مشرق کی جانب سے ظاہر ہوگا، اور مشرق کی جانب سے کب ظاہر ہوگا؟ تب ظاہر ہوگا کہ جب عرب کے اندر اختلاف ہو جائے گا، بادشاہ کے بیٹوں کے درمیان جنگ شروع ہو جائے گی، تین گروہ آپس میں لڑ پڑیں گے، پھر مشرق کی جانب سے کالے جھنڈے، کالے نشان آئیں گے، اور ان کے ساتھ اللہ کے خلیفہ امام المہدی ہوں گے۔ اس حدیث شریف پہ اگر آپ زیادہ غور کریں اور اس کے الفاظ کے اوپر اگر غور کریں تو آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن الفاظ کا چناؤ فرمایا ہے وہ ہیں ثم تطلع رایات السود، کہ تطلع رایات السود، کہ کالے نشان طلوع ہوں گے۔ اس کے اندر جو تطلع کا لفظ ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ جھنڈے طلوع نہیں ہوتے ہیں، جھنڈے جو ہیں وہ آتے ہیں افواج کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ لائے جاتے ہیں، اور یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ ہے تطلع، تمہارے اوپر طلوع ہوں گے۔ طلوع کیا ہوتا ہے؟ سورج طلوع ہوتا ہے، یعنی مشرق کی جانب سے سورج اس طرح اوپر کی طرف ایسے اٹھتا ہے، اس طرح سے سورج اوپر کی طرف اٹھتا ہے۔ اب یہاں پہ جس چیز کی بات ہو رہی ہے وہ ہے کوئی ایسی چیز جو ایسے طلوع ہوگی، اور بات ذکر بھی ہو رہا ہے کہ مشرق کی جانب سے طلوع ہوگی، اور ساتھ میں کیا ہوگا کہ رایات السود ہوں گے، وہ رایات السود ہے، یہاں پہ جھنڈے کا لفظ، بینر کا لفظ، کوئی بھی ایسا لفظ استعمال نہیں کیا گیا جس سے ہم جھنڈے کی جو ہے نا وہ تشریح لیں، اس میں رایات السود کہا گیا ہے۔ رایات کس کو کہتے ہیں؟ اگر آپ سورۃ الماعون دیکھیں تو اس میں کیا آتا ہے کہ ارأیت الذی یکذب بالدین، رعا کا لفظ ہے یہاں پہ، جس سے ارأیتا، کیا تو نے نہیں دیکھا، اور یہاں پہ کیا ہے؟ رایات، یعنی دیکھنے کا لفظ ہے، رعا ہوتا ہے دیکھنا، اور ارأیتا کیا تو نے نہیں دیکھا، اور یہاں پہ کیا آ رہا ہے؟ رایات، something that is visibly black۔ یہاں پر یہ نہیں بتایا گیا کہ وہ جھنڈے ہوں گے یا کچھ اور ہوگا، کوئی بھی ایسی چیز ہوگی جو ویزیبلی بلیک ہوگی، جب آپ اسے دیکھیں تو وہ بلیک نظر آنی چاہیے۔ ہاں یہ ضرور ایک نشانی بتائی گئی ہے کہ اس کو طلوع ہونا چاہیے، اس کو اٹ وونٹ کم واکنگ، وہ جھنڈوں کے ساتھ، ٹینکوں کے ساتھ نہیں آئے گی، اٹ وونٹ کم واکنگ، ثم تطلع، وہ طلوع ہوگی سورج کی طرح، ایسے اوپر آئے گی، ایسے اوپر آئے گی۔ تو اب آپ امیجن کریں کہ وہ کیا چیز ہو سکتی ہے۔ That could only be some technology that is able to fly۔ اور ایک اور نشانی کہ وہ ایک ٹیکنالوجی ہو سکتی ہے کہ ثم ذکروا شیئا لا احفظہ، کہ راوی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی چیز کا نام لیا، لا احفظہ، جو مجھے یاد نہیں رہی۔ تو موسٹ پروبلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹیکنالوجی کا نام لیا ہوگا جو راوی یاد نہیں رکھ سکے عرب میں،
جس کی پہچان کم تھی یا جس کا سمجھنا کم تھا یا لوگ اس کو سمجھتے جانتے نہیں تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری چیزیں فیوچر کی دکھا دی تھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اسی طرح بیان بھی فرما سکتے تھے۔ لہٰذا ہو سکتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی ٹیکنالوجی کا ذکر کیا ہو۔ تو آج کے دور میں اگر آپ اس کی تطبیق لیں تو یہ واضح ہو جاتا ہے کہ رایات السود بلیک ویژولز ایسٹ کی طرف سے آنے والے یقیناً کالے جنگی جہاز ہو سکتے ہیں، اور یہ بلیک جیٹ فائٹرز اگر آج کے دور میں اللہ تعالیٰ نے جن کے اوپر اپنے راز کھولے ہیں، جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے وہ نشانیاں بتائی ہیں، تو آج کے دور میں وہ کالے جھنڈے اور بلیک ویژولز یقیناً پاکستان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہونے والے وہ جنگی جہاز ہیں جو مستقبل قریب میں اللہ تعالیٰ کو عطا ہوں گے۔ اور یہ بات یہاں پہ میں واضح بھی کر دوں کہ یہ تطبیق میں لے رہا ہوں محمد قاسم بن عبد الکریم کے خوابوں سے، کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے خوابوں میں دکھایا ہے کہ مشرق کی جانب سے خوابوں میں یہ دکھایا ہے کہ دراصل پاکستان کو اللہ تعالیٰ کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے گا، اور وہ جنگی جہاز ان کی تعداد 3000 کے لگ بھگ ہوگی، اور یہ وہ جنگی جہاز ہوں گے جو مشرق کی جانب سے نکلیں گے اور جا کر مڈل ایسٹ میں مسلمانوں سے ان کے کھوئے ہوئے علاقے چھڑائیں گے۔ اور عین ممکن ہے کہ جو کرنٹ رجیم ہے سعودی عرب کا، ان کے آپ کو پتہ ہے جو پرنس ہیں اور شہزادے ہیں ان کے درمیان اختلاف تو چلتا رہتا ہے، تو عین ممکن ہے کہ جو کرنٹ شہزادے ہیں موجودہ انہی میں اختلاف ہو، اور پھر پاکستان کو اللہ تعالیٰ وہ کالے رنگ کے جنگی جہاز عطا فرمائے، اور پھر یہاں سے وہ فوجیں نکلیں اور جا کر ان کے درمیان فیصلہ کریں۔